بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، فتنہ دجال قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال کے خروج سے متعلق صحیح اور مستند احادیث موجود ہیں کہ قرب قیامت دجال کا فتنہ پھیلے گا۔ پیارے دوستو، اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو دجال سے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے جو احادیث کی روشنی میں تیار کی گئی ہیں کہ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور دجال کب نکلے گا۔ ویڈیو کے آخر میں دجال سے متعلق پاکستان کے اس پراسرار جزیرہ کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کو ممکنہ طور پر دجال کا جزیرہ کہا جاتا ہے، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے سفر کو اس جزیرے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاوا کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کاف فا اور رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل ہو سب پڑھ لیں گے۔ معزز ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے میں سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اس کو چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا، دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے کو خدا مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس بندے کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ دجال اس سے پوچھے گا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور تو دجال ہے اور تو خدا کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے لیے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ آسمان کو حکم کرے گا تو میں برسائے گا، اور زمین کو حکم کر دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بری ہوئی تھی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے
کوئی شتہ الارض ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ امام مہدی ملک کے بندوبست میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان مجاہدین کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کو بھی نام سے جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے بہترین آدمی ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہیں پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط تھے، اور کچھ دن بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی عورتیں ہوں گی۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، باری برکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیحی ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک شام و عراق کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے پھرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر جو لفظ کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈال دے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اس قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے، اللہ کا ذکر اور تسبیح سے تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ وہ اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ سرزمین یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جس کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے فندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تو وہی دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصہ میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد
دجال کو کہیں گے کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود ہے، تو وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے اس بزرگ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ کر پائے گا۔ یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری کی ہوگی۔ یعنی ترتیب فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے کہ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر تکیے کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے، اور امام مہدی کی نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہے انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ جب رات گزرے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دیکھے گی وہاں تک دم عیسوی مار کرے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی، اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی بھی شے پناہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندے، اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کر لو، مگر درخت گرکت ان کو پناہ دے کے چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے، اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ معزز ناظرین، خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ دجال کہاں سے نکلے گا، اس بارے میں احادیث کے اندر 4 مقام ملتے ہیں۔ شام اور عراق کے درمیان، یہ ترمذی کی حدیث سے
حدیث نمبر 2240، اور دوسرا حوض کرمان خراسان کی طرف کے علاقے سے، تیسرا خراسان، اور چوتھا یہاں پہ لکھا ہے اصبہان کے مقام یہود سے۔ معزز ناظرین گرامی، اب ان تمام سوالوں کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب آتے ہیں کہ دجال کے اس پر اسرار جزیرے کی بات پر، جس کے بارے میں حضرت تمیم داری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ ہم مشرق کی طرف سمندری سفر کے لیے گئے تھے۔ طوفان میں ہمارا جہاز ایک ماہ ادھر ادھر پھرتا رہا اور آخر میں ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ ہم کشتی کی مدد سے جزیرے پر گئے تو وہاں ایک عجیب چیز سے ہماری ملاقات ہوئی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ میں جساسہ ہوں، اور ساتھ ایک تہخانے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ اس میں جاؤ، وہاں پر بیٹھا ہوا وہ شخص تمہارے سوالوں کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغات میں پھل لگتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بالکل لگتے ہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ بحر طبریق میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا بحر طبریہ میں بہت سارا پانی موجود ہے۔ تو اس نے تیسرا سوال پوچھا اور زغر کے چشمے سے لوگ زمین کی آبیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آخری نبی آیا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا جی آیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے جلد خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، اور دجال مشرق میں ہے۔ جب ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ کے مشرق میں بحر عرب میں 2 جزیرے ایسے ہیں۔ اس میں سے ایک جزیرہ پاکستان کا جزیرہ اسٹولا ہے۔ اس پراسرار جزیرے کو دجال کا ممکنہ جزیرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مندر موجود ہے۔ اس مندر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ مندر 2000 سال پرانا ہے۔ جب تمیم داری کی ملاقات ہوئی تو اس وقت وہاں جزیرے میں ایک خانقاہ کی طرز کی عمارت بنی ہوئی تھی، اور جغرافیائی لحاظ سے یہ جزیرہ مدینہ منورہ سے مشرق کی سمت میں موجود ہے، اور اس میں 2000 سال پرانی ایک مندر بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تمیم داری کا جہاز اس جزیرے کے قریب آ کر رک گیا ہوگا، اور تمیم داری نے اس جزیرے میں موجود اس مندر کے اندر دجال کو دیکھا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھنا خیال اور مجھے دینا اجازت۔ اللہ نگہبان۔